سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میاں نواز شریف کانگریس کی مثال لیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی۔ اس نے ہندوستان سے انگریزوں کو بھی نکالا اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی بنائی، لیکن پھر اس جماعت کو نہرو خاندان نگل گیا۔ جواہر لال نہرو نے اندرا گاندھی کو ملکہ عالیہ بنا دیا۔ اندرا گاندھی تخت دلی اپنے بیٹوں کو منتقل کرنے میں مبتلا ہو گئی اور یوں اس کے بعد یہ خود بھی ٹریجڈی کا شکار ہو گئی اور ان کے دونوں بیٹے بھی، اور اس کے بعد ملک بھی تباہ ہو گیا۔ اور آج کانگریس کہاں کھڑی ہے؟ اس کے مقابلے میں بی جے پی ایک شدت پسند جماعت تھی۔ اس نے کانگریس اور اقلیتوں کی نفرت سے جنم لیا، لیکن اس میں کیونکہ کوئی بادشاہ نہیں تھا لہذا تخت کا جھگڑا بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے فریش ٹیلنٹ اور عام لوگ آتے جاتے رہے۔ پارٹی اس قدر اوپن تھی کہ اس میں دفتر میں جھاڑو دینے والے نریندر مودی نے بھی پرفارم کیا تو وہ بھی بھارت کا وزیر اعظم بن گیا۔ یہ اب تیسری بار بھی وزیر اعظم بن رہا ہے۔ آپ میرٹ دیکھیں، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور پانچویں بڑی معاشی طاقت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے خاندان کا کوئی بھی فرد سیاست اور حکومت میں شامل نہیں۔ اس کے بھائی اس وقت بھی عام چھوٹے ملازم ہیں۔ یہ اپنا نام اپنے بھائی سے منسوب نہیں کر سکتے۔ مودی نے 10 سالہ دور حکومت میں ملک کو اربوں بلین ڈالر کی اکانومی بنا دی۔ اس کے دور میں بھارت میں 500 نئے بلینئر پیدا ہوئے، لیکن آج تک اس پر کرپشن اور اقربا پروری کا کوئی الزام نہیں لگا۔ یہ 52 برس سے سیاست میں ہے، لیکن یہ آج بھی زمین جائیداد سے محروم سادہ زندگی گزار رہا ہے، جبکہ کانگریس کی قیادت پارٹی کی تباہی کے باوجود ارب پتی ہے۔ ہم اگر کانگریس کے زوال اور بی جے پی کے عروج کی سٹڈی کریں تو ہم 3 نتائج تک پہنچیں گے۔ کانگریس کو کراؤن پرنس کی دوڑ کھا گئی۔ یہ ایلیٹ فیملیز، بزنس مینوں، سرمایہ کاروں اور الیکٹیبلز کی پارٹی تھی۔ اس میں نئے ٹیلنٹ اور عام لوگوں کی گنجائش نہیں تھی۔ پارٹی میں سیاسی خاندان پیدا ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے حلقے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ دادا کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا منتخب ہوتا تھا۔ وہ اہل ہو یا نہ ہو اسے وزارت بھی مل جاتی تھی۔ وہ اس وزارت سے کروڑوں کماتا اور تیسرا پارٹی صرف حلقوں تک محدود تھی۔ یہ ووٹرز کو پاکٹس میں تقسیم کر کے آدھے تیرے اور آدھے میرے، یا اوپر کی سیٹ میری اور نیچے کی تیری، ان جیسے فارمولوں سے الیکشن لڑتی تھی۔ جبکہ اس دوران ملک میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا انقلاب آ چکا تھا۔ 62% ووٹ بینک نوجوانوں میں شفٹ ہو چکا تھا۔ یہ نوجوان سیاسی خاندانوں سے نفرت میں پلے تھے۔ بی جے پی نے کھل کر سوشل میڈیا استعمال کیا۔ اس نے نوجوانوں کی نفرت کو ہوا بھی دی۔ اسے اگر ہندوازم اور مسلم دشمنی میں ووٹ نظر آیا تو اس نے ایک سیکنڈ نہیں سوچا۔ نریندر مودی نے اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے گجرات میں مسلمانوں کے سروں کے مینار تک بنا دیے اور پاکستان کو نہیں چھوڑوں گا کا نعرہ بھی لگایا۔ روایتی میڈیا کانگریس کے کنٹرول میں تھا۔ بی جے پی نے سوشل میڈیا میں رسائی بڑھا کر روایتی میڈیا کا اثر توڑ دیا۔ اس نے اپنے اینکرز بھی ڈیولپ کر لیے اور روایتی سیاست سے نفرت کو اپنی طاقت بنا لیا۔ دوسرا، اس نے شخصیت یا الیکٹیبلز کی بجائے ووٹ کو اثاثہ بنا لیا۔ بھارت میں لوگ آج بھی ایم ایل اے کو ووٹ نہیں دیتے، یہ بی جے پی کو ووٹ دیتے ہیں۔ لہٰذا پارٹی آج پی ٹی آئی کی طرح جس کو بھی اپنا امیدوار قرار دیتی ہے اسے ووٹ مل جاتا ہے۔ بی جے پی آج بھی عام آدمی کی پارٹی ہے۔ اس میں روزانہ نیا ٹیلنٹ اور نئے لوگ اس امید سے آ رہے ہیں اگر مودی وزیر اعظم بن سکتا ہے تو کسی نہ کسی دن ہم بھی بن جائیں گے۔ سوال یہ ہے کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی شخص یہ کلیم کر سکتا ہے؟ جی نہیں۔ لہٰذا آج مسلم لیگ بھی اسی انجام کا شکار ہے جس کا شکار کانگریس ہوئی تھی۔ آج یہ پارٹی بھی کانگریس بن چکی ہے۔ ہم یہاں پر عام آدمی پارٹی کی مثال بھی دے سکتے ہیں۔ دلی میں کانگریس کی وجہ سے حالات بہت خراب تھے۔ بجلی اور گیس کا میٹر بھی رشوت کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ پینشن کی فائل بھی ایک میز سے دوسری تک پہنچانے کے لیے رقم لی جاتی تھی۔ ان حالات میں اروند کیجریوال سامنے آیا۔ اس نے روایتی پارٹیوں کو زندہ گاڑ دیا۔ یہ پارٹی 2013 سے دلی میں برسر اقتدار ہے۔ اس نے تمام روایتی سیاسی خاندانوں کا صفایا کر دیا ہے۔ اب ہم عمران خان کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان کی اٹھان جرمنی کے ہٹلر، اٹلی کے میسولینی کی طرح تھی۔ پی ٹی آئی پاکستان کی بی جے پی ہے۔ عمران خان نے اپنے آپ کو میسولینی اور ہٹلر کی طرح قوم کا مسیح ثابت کر دیا، جس کے بعد جرمنی اور اٹلی کی طرح عوام اور سیول ملٹری بیوروکریسی تقسیم ہو گئی اور آج لوگوں کے پاس صرف ایک آپشن بچا ہے۔ یہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا۔
کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ہم اگر ان کے بیان کو سچ مان لیں تو یہ پہلے دھاندلی کراتے ہیں، پھر سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کر اعتراف کر لیتے ہیں۔ آپ عدالتوں کی صورتحال بھی دیکھ لیں، الیکشن کے بعد عمران خان کے تمام مقدمے سست ہو چکے ہیں۔ جج محمد بشیر عدالت ہی نہیں گیا۔ ریاست کے مکمل پریشر کے باوجود پی ٹی آئی نے 95 سیٹیں بھی نکال لی، لہٰذا ہمیں ماننا ہوگا عمران خان ریاست کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ دوسرا، ان کی پارٹی عام لوگوں کی پارٹی بن چکی ہے۔ بے شک 2013 اور 2018 میں اس پارٹی میں روایتی سیاستدان اور سیاسی خاندان تھے، لیکن 2024 میں یہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ پارٹی نے ریاست کی مکمل مخالفت کے باوجود اپنا وجود منوا لیا۔ یہ اب دیو کی طرح ملک کے درمیان کھڑی ہے۔ عمران خان نے یہ بھی ثابت کر دیا، پی ٹی آئی کا ووٹ کسی امیدوار کا ووٹ نہیں، یہ صرف اور صرف عمران خان اور پارٹی کا ووٹ ہے۔ پارٹی جس کو بھی کھڑا کرے گی وہ کسی بھی انتخابی نشان سے الیکشن لڑے گا، وہ جیتے گا۔ عمران خان یہ ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا، میری پارٹی میں عام لوگوں کی گنجائش موجود ہے۔ آپ صنم جاوید ہو، شاندانہ گلزار ہوں، زرتاج گل ہوں یا پھر علی امین گنڈا پور ہوں، آپ میں اگر سیاسی ٹیلنٹ ہے تو پارٹی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ اس شخص نے تمام روایتی سیاسی خاندان اور چہرے اڑا کر رکھ دیے، لہٰذا ہمیں ماننا ہوگا وہ سٹیٹس کو جسے ذوالفقار علی بھٹو نہیں توڑ سکے، اسے عمران خان نے توڑ دیا۔ یہ اب ایک بڑی طاقت ہے اور اس کے سامنے اب کوئی ٹھہر نہیں سکے گا۔ میاں نواز شریف کو اب ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ ان کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے، یہ خاندان سے باہر نکلیں، اپنی جماعت کو باقاعدہ سیاسی جماعت بنائیں۔ یہ اگر عمران خان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں عمران خان بننا ہوگا۔ یہ پارٹی کی فرنٹ رو ختم کر دیں، سٹیج پر اکیلے بیٹھیں اور ان کے دائیں بائیں کوئی اور شریف فیملی کا فرد نظر نہیں آنا چاہیے۔ پارٹی کو نئے ٹیلنٹ اور عام آدمی کے لیے کھولیں، بلوچستان اور پنجاب میں کسی اہل شخص کو سی ایم بنائیں تاکہ سیاسی ورکرز کو یہ یقین آ سکے ہم بھی کسی نہ کسی دن وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ پاکستان کا پہلا پولیٹیکل کالج بنائیں جس میں اپنے ورکرز کو سیاسی ٹریننگ دیں۔ سوشل میڈیا کالج بھی بنائیں جس میں ورکرز کو نئی ٹیکنالوجی سکھائی جائے۔ منشور کو ریسرچ پیپر میں تبدیل کریں۔ آپ نے اگر غربت ختم کرنی ہے تو آپ کے پاس اس کا باقاعدہ پلان ہونا چاہیے۔ ہم اقتدار میں آ کر غربت ختم کر دیں گے، جیسے نعروں سے غربت ختم ہو سکی اور نہ ہو سکے گی۔ یہ اپنے آپ کو کشمیری اور کلاس فیلوز کے ٹیگ سے بھی باہر نکالیں۔ بزرگ سیاستدانوں کی بجائے حلقوں کے اندر نئے اور متحرک لوگ لے کر آئیں۔ عمران خان نے 2024 کے الیکشن میں ثابت کر دیا، اب الیکشن لڑنے کے لیے 10-20 کروڑ روپے نہیں چاہیے، بیانیہ چاہیے۔ میاں صاحب دیکھ لیں، ان کے امیدوار کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ہار گئے، جبکہ عمران خان کے وہ امیدوار لوگ جن کی شکلوں اور انتخابی نشانوں سے بھی واقف نہیں تھے اور جن کے پاس الیکشن بوتھ کے لیے بھی لوگ نہیں تھے، وہ جیت گئے۔ لہٰذا میاں صاحب کو اب وقت کے لحاظ سے سوچنا ہوگا۔